مردوں کے تقوی، پرہیزگاری اور حلال و حرام کمائی ہونے میں عورت کا بہت بڑا عمل یعنی دخل ہوتا ہے۔ ایک بزرگ 5 وقت کی نماز اشراق اور تہجد پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگے، تم صرف 5 وقت کی نماز ہی پڑھتی ہو، کبھی تہجد بھی پڑھ لیا کرو۔ بیوی نے بات سنی اور خاموش رہی۔ دوسرے دن بزرگ مشکل سے فجر کی نماز، وہ بھی آخری وقت میں پڑھ سکے، آنکھ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ صبح بیگم صاحبہ سے کہنے لگے، آج پتہ نہیں کیا ہوا، فجر کی نماز مشکل سے پڑھ سکا ہوں۔ بیگم صاحبہ مسکرا کر کہنے لگی، میرے سرتاج، پہلے میں باوضو کھانا بناتی تھی، جس کی برکت سے آپ کی تہجد میں آسانی سے آنکھ کھل جاتی تھی۔ کل آپ نے مجھے تانا دیا تو میں نے رات کا کھانا بغیر وضو کے بنایا، جس کی وجہ سے آپ کی تہجد تو گئی ہی، آپ کے لیے فجر کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا۔ اللہ کے پیارو، یہ بات تجربے کی ہے کہ جو عورتیں وضو کی حالت میں کھانا بناتی ہے اور پاکی صافی کا خاص خیال رکھتی ہے، اس گھر میں مردوں پر تقوی اور پرہیزگاری کے اثر نظر آتے ہیں۔ بیوی حسین ہو تو صرف دنیا کی حور ہوگی، اور اگر بیوی متقی، پرہیزگار اور علم والی ہو تو آخرت میں سینکڑوں حوروں کی سردار بنے گی۔ حبیب اجمی ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی ان کو رات کے آخری پہرے میں اٹھاتی اور زور سے کہتی، او اللہ کے بندے، اٹھ جاؤ اور دیکھو رات گزر گئی ہے اور تمہارا رستہ لمبا ہے اور تمہارے پاس تیاری کا موقع کم ہے۔ نیک لوگوں کے قافلے ہمارے سامنے سے گزر گئے اور ہم یہاں اکیلے رہ گئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میری ماؤں، میرے بہنوں، جن لوگوں کی بیویاں ایسی ہو، ان کی زندگی پاک صاف کیسے نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کی زندگی تو دنیا میں ہی جنت کا عکس یعنی جنت کا پرچھایا ہوتی ہے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، آپ نیکی اور عبادت میں مردوں کی مددگار بنے، مردوں سے آخرت کے انعامات کا تقاضا کرے۔ یہ نہ ہو کہ ان کے فانی مال کی خواہش میں ان کو حرام کمانے پر مجبور کرنے لگو۔ خواتین کی نیکی اور بدی کا اثر نسلوں میں جاتا ہے، اس لیے میری بہنوں، ختم ہو جانے والی زندگی کے لیے نسلوں کا بیڑا غرق نہ کرنا۔ میری ماؤں اور بہنوں، کھانا وضو کی حالت میں بنانے کا اہتمام کرے اور کچن کی صفائی کا بھی خاص دھیان رکھے۔ لیکن کچھ گھروں کی کچن تو دیکھے ہیں جیسے ہوٹل کا کچن، اگلے دن کے گندے برتن سنک میں پڑے ہوئے ملتے ہیں۔ میری بہنوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بغیر وضو پکانے کی ایسی بے برکتی ہو سکتی ہے تو گندے پڑے کچن کی کیا نحوست ہو سکتی ہے۔